یہ قصہ ہے ایک نہایت حسین، معصوم، نیک اور پاکیزہ نبی کا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں، برکتوں اور عظیم آزمائشوں سے نوازا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سب سے بہترین کہانی قرار دیا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ ان کا نسب نہایت مقدس تھا اور ان کی سیرت و کردار اللہ کی رضا اور آزمائش کا ایک عظیم نمونہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے نہایت محبت تھی، کیونکہ یوسف نہ صرف بے حد خوبصورت اور اطاعت گزار تھے، بلکہ ان کے چہرے سے ہی نبوت کی روشنی جھلکتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائی تھے اور ایک حقیقی بھائی بنیامین تھے۔ یوسف اور بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت عزیز رکھتے تھے، کیونکہ یہ دونوں حضرت یعقوب کی دوسری بیوی رحیل کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ان دونوں سے فطری طور پر زیادہ محبت تھی۔ ایک رات حضرت یوسف نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو بڑے ادب سے اپنے والد کے پاس آئے اور بتایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب یہ سن کر چونک اٹھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خواب کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ ایک غیبی اشارہ ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے کو ایک عظیم مقام ملنے والا ہے، لیکن انہوں نے فوراً حضرت یوسف کو نصیحت کی کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنائیں، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب کو خدشہ تھا کہ بھائیوں کے دلوں میں حسد جنم لے گا اور ان کی نیت بگڑ سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں روک سکتے تھے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کے دلوں میں پہلے ہی حسد کی چنگاری سلگ رہی تھی۔ وہ آپس میں کہتے تھے کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے باپ سری گمراہی میں ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ باپ کی توجہ ہمیں ملے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور کی جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کا دھیان صرف تمہاری طرف ہو جائے، لیکن سب بھائی قتل پر راضی نہ ہوئے۔ ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ آ کر اسے لے جائے۔ چنانچہ انہوں نے چالاکی سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان ہمیں اجازت دیں کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں، ہم اسے کھلائیں گے، دوڑائیں گے، وہ خوش ہوگا اور ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ مجھے یہ بات غم دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے ڈر ہے کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ گے اور اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ لیکن بھائیوں نے زور دیا، وعدے کیے، یقین دلایا اور بالآخر حضرت یعقوب نے اجازت دے دی۔ حضرت یوسف کو لے کر وہ صحرا کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں مگر دلوں میں نفرت، زبانوں پر نرمی تھی مگر ارادے میں سختی۔ جب وہ ایک سنسان جگہ پہنچے تو اپنے منصوبے پر عمل کیا اور حضرت یوسف کو ایک گہرے تاریک کنویں میں پھینک دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب معصوم بچہ جو ابھی نبوت کے دروازے پر تھا، تنہا سہمے ہوئے دل کے ساتھ کنویں کی تہہ میں جا گرا۔ اس وقت نہ کوئی انسان، نہ کوئی روشنی، نہ آواز، صرف اندھیرا، تنہائی اور خوف، مگر وہ بچہ جو اللہ کا منتخب بندہ تھا کنویں میں بھی رب کو یاد کرتا رہا۔ وہ صبر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تھا۔ ادھر بھائیوں نے یوسف کا کرتا لیا، اس پر جھوٹا خون لگا کر واپس اپنے باپ کے پاس آئے
اور رو کر کہنے لگے کہ ابا جان ہم دوڑنے میں لگ گئے تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آ گیا اور اسے کھا گیا، یہ لیجئے اس کی قمیص۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا، وہ قمیص نہ پھٹی ہوئی تھی نہ چاک، صرف خون لگا ہوا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے یہ کام آسان بنا دیا ہے، بس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اس بات پر جو تم بیان کر رہے ہو، آنکھوں میں آنسو، دل میں غم، مگر زبان پر اللہ کا ذکر۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، مگر وہ آزمائش میں خاموش رہے۔ ادھر کچھ دنوں بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا اور جب کھینچا تو یوسف کو باہر پایا۔ وہ لوگ حیران ہوئے، کہنے لگے خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو غلام بنا کر بیچنے کا ارادہ کیا اور انہیں مصر لے گئے۔ وہاں بازار میں حضرت یوسف کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے قیمتی تھے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں ایک معمولی قیمت پر بیچ دیا، لیکن وہ جانتے نہ تھے کہ جسے وہ بیچ رہے ہیں وہ انسان نہیں بلکہ اللہ کا چنیدہ نبی، حسین ترین چہرے والا اور مستقبل کا حاکم مصر ہے۔ حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خرید لیا اور جب وہ انہیں گھر لایا تو اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے نئے امتحان کا آغاز ہوا۔ اب وہ مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے۔ ان کے چہرے کی کشش، ان کی سیرت کی پاکیزگی اور ان کے کردار کی بلندی ہر شخص کو متاثر کرتی تھی۔ وہ وقت کے ساتھ جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی ایسی تھی کہ مصر کے لوگ انہیں فرشتوں جیسا کہتے تھے، لیکن سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا، جو خود شاہی عورت تھی، حضرت یوسف کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ اس کے دل میں نفسانی خواہش پیدا ہوئی اور اس نے ایک دن دروازے بند کیے، خوشبوئیں لگائیں، لباس سنوارا اور یوسف کو بلایا، مگر حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، ان کا دل گناہ کے سامنے کانپ اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ یعنی میرے مالک میرا اچھا ٹھکانہ فراہم کرنے والا ہے، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ حضرت یوسف نے گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ زلیخا نے ان کا دامن پیچھے سے پکڑا، قمیص پھٹ گئی اور اتنے میں عزیز مصر دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے فوراً الزام حضرت یوسف پر لگا دیا، لیکن اللہ نے حضرت یوسف کو بچانے کے لیے ایک گواہ کی زبان کھلوائی۔ اس نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر پیچھے سے ہے تو وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، زلیخا کی چال پکڑی گئی۔ عزیز نے یوسف کو معاف کر دیا، مگر بات یہاں ختم نہ ہوئی۔ مصر کی عورتیں زلیخا پر باتیں کرنے لگیں کہ وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا نے انہیں بلایا، مہمان بنایا، پھل اور چھریاں دیں اور حضرت یوسف کو بلایا۔ جب یوسف سامنے آئے تو وہ سب عورتیں حیرت زدہ رہ گئیں اور ان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ پھر بھی وہ اپنے گناہ پر قائم رہی اور یوسف کو دھمکی دی کہ اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں چاہتی ہوں تو وہ قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ حضرت یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے
جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور یوسف کو قید کر دیا گیا۔ مگر قید خانہ بھی حضرت یوسف کی بلندی کا مقام بنا۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین سکھاتے، توحید کا درس دیتے اور اخلاق سے سب کو متاثر کرتے۔ اسی دوران جیل میں 2 قیدی آئے، دونوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف سے تعبیر مانگی۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے ان کی بات سن کر پہلے ان کو اللہ کی توحید کا پیغام دیا، ان کے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کیا اور پھر خوابوں کی تعبیر بتائی کہ جو شخص شراب نچوڑتا ہے وہ رہائی پا کر بادشاہ کا ساقی بنے گا، اور دوسرا جو خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر روٹی ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے روٹی کھائیں گے۔ پھر یوسف نے اس ساقی سے کہا کہ جب تم رہا ہو جاؤ تو بادشاہ کے سامنے مجھے یاد کرانا، لیکن وہ ساقی جیل سے رہائی کے بعد حضرت یوسف کو بھول گیا اور یوسف کئی سال مزید جیل میں رہے، مگر ان کے صبر میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے، قیدیوں کو دین کی دعوت دیتے اور اپنی نیکی سے لوگوں کو متاثر کرتے رہے۔ پھر ایک دن وہ وقت آیا جب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے 7 موٹی گائیں دیکھیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھی، اور 7 سبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں دیکھی۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس نے درباریوں، عالموں اور جادوگروں کو بلایا لیکن کوئی اس کی تعبیر نہ دے سکا۔ تب بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف یاد آئے۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی عمدہ تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اسے بلایا جائے۔ جب جیل سے قاصد یوسف کے پاس آیا تو حضرت یوسف نے کہا کہ وہ بادشاہ سے پہلے ان عورتوں کے بارے میں پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کیونکہ یوسف چاہتے تھے کہ وہ جیل سے بے گناہی اور عزت کے ساتھ نکلیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور ان سے حقیقت پوچھی۔ سب نے سچ بولا کہ یوسف پاکیزہ تھے اور ان پر کوئی الزام نہیں۔ زلیخا نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ میں نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی اور وہ سچوں میں سے تھا۔ یوں حضرت یوسف کو جیل سے عزت اور احترام کے ساتھ نکالا گیا اور بادشاہ نے ان سے ملاقات کی۔ یوسف کی عقل، علم اور کردار سے متاثر ہو کر بادشاہ نے کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب اقتدار اور امانت دار ہو۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ اس طرح حضرت یوسف مصر کے وزیر خزانہ اور زراعت بن گئے۔ اللہ نے انہیں وہ مرتبہ دیا جس کے وہ حقدار تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب مصر اور آس پاس کے علاقے قحط کا شکار ہو گئے، جیسا کہ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر میں بتایا تھا۔ لوگ اناج کے لیے مصر آنے لگے۔ انہی دنوں حضرت یوسف کے بھائی بھی اناج لینے آئے۔ وہ ان کے سامنے کھڑے تھے، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا، کیونکہ اب نہ وہ کنویں والا بچہ تھا، نہ غلام جیسا لباس، بلکہ مصر کا باوقار وزیر تھا۔ حضرت یوسف نے ان سے نرمی سے بات کی اور ان سے بنیامین کے متعلق پوچھا۔ پھر کہا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی کو ساتھ لانا، ورنہ تمہیں اناج نہ ملے گا۔ بھائیوں نے واپس جا کر والد سے اجازت لی۔ حضرت یعقوب نے طویل انتظار اور اندیشوں کے بعد بیٹے کو رخصت کیا۔ جب بنیامین مصر پہنچا تو حضرت یوسف نے اسے تنہائی میں اپنا راز بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم گھبرانا نہیں۔ پھر یوسف نے ایک تدبیر کی، شاہی پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان کیا گیا
کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ تلاش کے بعد وہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا، چنانچہ قاعدے کے مطابق اسے روک لیا گیا۔ بھائیوں نے فریاد کی، کہا کہ ہمارا والد بہت غمگین ہوگا۔ حضرت یوسف نے سب کچھ سنا اور صبر کیا۔ وہ اپنے والد کا دکھ محسوس کر رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ جب بھائی واپس گئے اور حضرت یعقوب کو ساری بات سنائی تو حضرت یعقوب کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ غم سے نڈھال ہو گئے اور ان کی بینائی چلی گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنا دکھ اللہ سے بیان کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ پھر انہوں نے بیٹوں کو دوبارہ مصر بھیجا اور کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب بھائی دوبارہ مصر گئے تو حضرت یوسف کا دل بھر آیا، اب وہ خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائی حیران رہ گئے اور کہا، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائی شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے اور معافی مانگی۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر انہوں نے اپنی قمیص دی اور کہا کہ یہ قمیص والد کے چہرے پر رکھنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب قمیص کنعان پہنچی اور حضرت یعقوب کے چہرے پر رکھی گئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب، ان کے سب بیٹے اور پورا خاندان مصر آئے۔ جب وہ دربار میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بھائی ان کے آگے سجدہ ادب میں جھک گئے۔ تب حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے ابا جان، یہ ہے میرے پہلے خواب کی تعبیر جو میرے رب نے سچ کر دکھائی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو عزت کے عروج پر پہنچایا۔ کنویں کی تاریخ سے تخت مصر تک، قید سے اقتدار تک، تنہائی سے اتحاد تک، یہ سب ان کے صبر، تقوی اور ایمان کا صلہ تھا۔ اللہ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر، پاکیزگی اور توکل کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔